کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا. اب حضرت بلال حبشی غلام ہے, جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے. تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا, او حبشن کے بیٹے. تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے, لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے. سچ اپنے بارے میں بولنا, تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے, اپنے بارے میں بول. صرف تو دوسروں کے لیے بولے. او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے. اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا, محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمعوں میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں, ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے. مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی. تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجمعوں میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے. رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی, تعلقات نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, ہمارے اپنے نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, مال جمع ہوا, دیانتداری نہیں بچی, وعدوں کی پابندی نہیں بچی, تجوریاں بھر گئی, روحیں اجڑ گئی. بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال, کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے, باطن اجڑ گیا. اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی. نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں, لوگوں نے تکبر کیا, قتل تک کر دیا نبیوں کو, لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے. خدا را واپس آ جاؤ, خدا را. وقت آیا, یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں,
سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا، تویز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان۔ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش ہو جاتے ہیں، وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو،
सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया, मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की जियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना, तो होर यजीदी फौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहां लोग मौजूद थे यजीदी फौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बस थोड़े मामलात हैं। और सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा, क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे, हां यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा, हां तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा, ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा, हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगूं तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ, ये हौसले, ये तवानाइयां अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है,
یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا۔ اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو ضد آپ نے لگا لی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے، یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا، نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر کے بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے،
اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملکی، ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ۔ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے ہم نے، امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی۔